اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج یقیناً یہاں بہت خوشی اور شادمانی کا وقت ہے، کیونکہ گرجا گھر کی تقدیس ایک بہت بڑی عید ہے، نہ صرف کلیسیا کے لیے بلکہ یہاں کی جماعت کے لیے، کیونکہ آخر کار آپ کے لیے ایک جگہ ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر۔ سب سے پہلے تھوڑے سے میں شکریہ کے الفاظ کہوں اور پھر ہم کلام کی طرف آئیں گے۔ تو یہاں کے پیرش پریسٹ فادر عامر، ان کے ساتھ فادر سجاد، ان کی ساری پاسٹرل ٹیم، ہم ان کا نہایت شکر گزار ہیں، کیونکہ بڑی محنت لگن کے ساتھ انہوں نے اس پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ ان کے بینیفیکٹرز، مدد کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے اہم میں فادر خان پولوس کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس پروجیکٹ کی اہمیت جانتے ہوئے باہر سے ڈونرز سے فنڈز منگوائے تاکہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی کمیٹی، یہاں کے کانٹریکٹر وغیرہ، جنہوں نے بڑی محنت لگن کے ساتھ اس پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچایا، آپ سب جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے اپنا حصہ ڈالا، آپ سب کا شکریہ، کیونکہ آج ڈائسیس آف کراچی جس کا میں نمائندہ ہوں، یقیناً یہ خوبصورت گرجا میری بھی تعریف بن جاتی ہے، تو اس کے لیے میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی دوسری بات جو آج باہر آپ نے دیکھا کہ میں نے چابی کانٹریکٹر سے لیا، تاکہ اس بات کی علامت ہے کہ اب کانٹریکٹر کی ذمہ داری ختم، لیکن میں نے چابی پھر فادر جی کو دیا، اور فادر جی صرف فادر عامر نہیں بلکہ پوری جماعت کا نمائندگی کرتا ہے، کہ میں نے چابی ان کے ہاتھ میں دیکھ کر میں نے کہا کہ اب اس چرچ کی ذمہ داری نہ صرف آپ کی بلکہ یہاں کی جماعت کی ہے، نہ صرف خوبصورتی بلکہ پاک صندوق یسوع یہاں پر رہے گا، اس کی حفاظت یہاں پہ، یہاں لوگ اس کی حفاظت کریں گے، تاکہ واقعی میں یسوع کی موجودگی ہمیشہ اس علاقے میں قائم رہے۔ آئے آج کلام کی طرف آئیں تاکہ ہم جان سکیں کہ آج کے دن کے ناطے سے اس جگہ کی اہمیت، اس عبادت کی اہمیت کیا ہے۔ ایک شخص خدا سے ملنا چاہتا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے خدا کو دیکھنا ہے، لیکن سفر شروع کرنے سے پہلے، ڈھونڈنے سے پہلے وہ سوچنے لگا خدا مجھے کہاں ملے گا۔ آخر کار اس نے کہا، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ خدا آسمانوں میں ہے، میں سب سے اونچی پہاڑ چڑھوں گا، یقیناً اس اونچی چوٹی پر مجھے خدا کی ایک جھلک ملے گی۔ تو اس نے اپنا سفر شروع کیا اور تقریباً 5-6 مہینے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ پہنچا، اور جب پہنچا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ خدا کہاں پہ ہے، لیکن خدا اس کو نظر نہیں آیا۔ اس نے چلایا، خدا تو کہاں ہے، ایک جھلک مجھے دکھا، لیکن خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جب وہ مایوس ہو کے نیچے جا رہا تھا تو ایک آواز گونج کے آئی، بندہ تو یہاں کیا کرتا ہے؟ وہ ڈر گیا، دیکھنے لگا کون ہے، لیکن کوئی نہیں۔ دوبارہ آواز گونج کے آئی، بندہ تو یہاں کیا کرتا ہے؟
اس نے کہا میں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ آواز گونج کے آئی کہ یہاں اس پہاڑ کے چوٹی پہ کیوں؟ وہ کہنے لگا ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ خدا آسمان پر ہے، میں اس اونچی جگہ پہ آیا ہوں، دنیا کی سب سے اونچی جگہ، یقیناً خدا کی ایک جھلک تو مجھے ملے گی۔ اور آواز گونج کے آئی، بندہ، خدا پہاڑوں پر نہیں، خدا اگر بستا ہے انسان کے دلوں میں۔ میرے عزیزو، یہ گرجا گھر ہم نے کیوں بنایا ہے؟ تاکہ خدا کا تجربہ کرے۔ لیکن یاد رکھو، یہ گرجا گھر اس وقت گرجا بنتی ہے جب آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں، جب میں یہاں پہ آتا ہوں، ورنہ یہ صرف پتھر اینٹوں کا ایک جگہ ہے۔ کلیسیا، گرجا ہم بناتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کا یہاں پر آنا، آپ کا یہاں پہ کلام سننا، آپ کا یہاں پر خدا کے پاک بدن اور خون میں شرکت کرنا اس جگہ کی اہمیت بناتی ہے۔ اس جگہ کو ہم گرجا اس وقت کہہ سکتے ہیں جب ہم کلام سنیں گے، عمل کریں گے، یسوع کے پاک بدن اور خون میں شرکت کریں گے۔ اگر ہم بائبل مقدس کی طرف جاتے ہیں تو شروع میں خدا پسند نہیں کرتا تھا کہ ایک جگہ مخصوص ہو جس کو خدا کا گھر کہے۔ یاد کرو، موسیٰ کے وقت میں خدا کا پاک صندوق کہاں پر تھا؟ خیمہ میں، ٹینٹ کے اندر، اور جہاں لوگ جاتے تھے خیمہ ان کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ لیکن جب داؤد بادشاہ اس نے اپنے دشمنوں کو ختم کر دیا، اور دشمنوں کو ختم کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ میں تو بڑا خوبصورت محل میں رہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں خدا کے لیے گھر بناؤں، میں انسان خدا کے لیے گھر بنائے۔ اور اس نے ناتان نبی کو بلا کر اس کو کہا، ناتان میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ ناتان نبی نے سوچا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور اس نے داؤد سے کہا جاؤ۔ لیکن اسی رات خدا ناتان نبی پر ظاہر ہوا، اور خدا نے کہا کہ کیا داؤد جو ایک انسان ہے، کیا وہ سوچتا ہے کہ وہ خدا کے لیے گھر بنائے گا؟ یہ کیسی بات ہے؟ نہیں، داؤد بادشاہ میرے لیے گھر نہیں، بلکہ میں اس کے آباء و اجداد، اس کے آنے والے نسلوں کو میں ابد تک قائم رکھوں گا، ابد تک قائم رکھوں گا۔ اور بعد میں اس نے داؤد نبی بادشاہ سے کہا کہ کیونکہ تیرے ہاتھ خون سے بہت رنگے گئے ہیں، میں پھر میں تیرا بیٹا سلیمان بادشاہ وہ آخر میں وہ ہیکل بنائے گا۔ اور پھر سلیمان بادشاہ، ہم جانتے ہیں کہ اس نے ہیکل بنائی، اور ہیکل اتنی خوبصورت کہ تمام جو غیر قوم تھے وہ اس کی تعریف کرتے تھے، اور لوگ عبادت کرنے لگے، قربانی چڑھانے لگے۔ لیکن نبیوں کے وقت میں لوگ ہیکل کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ جب وہ قربانی چڑھاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے گناہ خدا نے معاف کیا ہیکل کے اندر، اور وہ ہیکل سے باہر جا کے فراڈ کرتے تھے، بیواؤں کا خزانہ اور پراپرٹی وہ ضبط کرتے تھے، دوسروں کے ساتھ چوری ڈاکہ وہ کرتے تھے، اور پھر یہ کرنے کے بعد دوبارہ ہیکل میں آ کر قربانی چڑھاتے تھے، میرے گناہ معاف۔ اور نبیوں نے کہا دیکھو
ہیکل کو اس غلط کام کے لیے استعمال نہ کرو، ورنہ سزا تم پر آئے گی۔ اور یہی ہوا کہ یسوع سے تقریباً 500 یا 600 سال پہلے ہیکل، جو خوبصورت ہیکل تھی یروشلم کے اندر، وہ تباہ کیا گیا۔ اور جب ہیکل تباہ ہوا، یروشلم برباد کیا گیا، لوگ پوچھنے لگے کیوں، کس وجہ سے خدا کا گھر تباہ ہوا، کس وجہ سے یروشلم جو خدا کا شہر تھا کیوں برباد ہوا؟ اور ایک ہی جواب آیا کہ ہم نے خدا کے حکموں کی نافرمانی کی۔ کیونکہ ہم نے خدا کے حکموں کو توڑا، خدا کے حکموں پر ہم نہیں چلے، یہ سزا ہم پر آئی۔ اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس کے بعد خدا کے حکموں پر عمل کریں گے۔ آج کی انجیل مقدس، یوحنا کی انجیل، یسوع کے ہیکل میں، یسوع کے ہیکل کی صفائی کے بارے میں ہے، کیونکہ اس وقت دوبارہ انہوں نے ہیکل بنا دیا، لیکن ابھی دوبارہ ہیکل کو غلط کاموں کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ کیونکہ جب یسوع ہیکل میں آیا تو اس نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو بزنس، مارکیٹ، بیوپار کا گھر، تجارت کا گھر بنایا تھا۔ اور یسوع کی غیرت آ گئی، اس نے رسی کا کوڑا بنا کر سب کو ہیکل سے باہر نکالا۔ اور جب سردار کاہن اور فقیہ آئے اور کہنے لگے کہ یسوع تو کس طاقت سے یہ کرتا ہے، اور یسوع نے یہ جواب کہا، اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ سردار کاہن، فریسی کہنے لگے کہ ہمیں 46 سال لگے اس ہیکل کو نئے سرے سے بنانے میں، تم آپ 3 دن میں کھڑا کر دیں گے؟ اور یوحنا اس کا جواب دیتا تھا کہ بعد میں ان کو پتا چلا کہ یسوع ہیکل، عمارت کے بارے میں نہیں، وہ اپنے بدن کے ہیکل کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اور یسوع ہمیں یہاں پر رکنے کی دعوت دیتا ہے کہ اگرچہ ہم اس خوبصورت ہیکل کی برکت کے لیے آئے ہیں، ہم بھول نہ جائیں کہ ہم یسوع کے ہیکل ہیں، ہمارے بدن یسوع کے ہیکل ہیں۔ اور پولس رسول اس پر بہت زور دیتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کے ہیکل ہو؟ میں روح القدس کے ہیکل۔ اور ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت یہ خوبصورت جگہ خدا کا ہیکل تو ہے، لیکن حقیقی ہیکل یہاں پہ خدا بستا ہے اس دل میں۔ میرے عزیزو، ان سب باتوں کو جمع کر کے آپ کے لیے، میرے لیے کیا پیغام ہے؟ پہلا پیغام، یہ جگہ کلام سننے کی جگہ ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ یہاں پر آتے ہیں کلام سننے کے لیے، ابھی بھی میں کلام کر رہا ہوں، لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ ایسے کراچی میں جگہ ہے کہ لوگ جب کوئی فادر یا میں کلام کرتا ہوں اس طرح سنتے ہیں، اور کچھ ایسی جگہ پہ وہ آپس میں جیسے ساری ہفتے کی باتیں نا ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے۔ یہ جگہ کلام سننے کی جگہ، ایک دوسرے کے ہفتے کیا کھانا پکایا، کیا میک اپ کیا، یہ جگہ نہیں ہے۔ تو جب آپ یہاں پہ آئیں گے کلام سننے کے لیے، اور صرف ادھر سے نہیں، کان کے پردے سے نہیں، دل سے سننا۔ یاد ہے سیموئیل نبی جب چھوٹا سا بچہ ہیکل میں، خدا اس کو بلا رہا تھا، لیکن وہ ایلی کے پاس جا رہا تھا، اور تیسری دفعہ جب ہوا، ایلی کو سمجھ آیا کہ خدا سیموئیل نبی کو بلایا، تو اس نے سیموئیل نبی سے کہا، جب تو دوبارہ اپنا نام سنے میرے پاس نہیں آنا،
उधर ही खड़े होकर ये कहना, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। जब आप इस गिरजाघर में आए, आपने भी यही दुआ करनी है, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सुनना इस कान के पर्दे से नहीं, दिल से सुनना है। दूसरी बात कि यहाँ पर आप आएंगे सैक्रमेंटों के लिए, और सबसे बड़ा सैक्रमेंट पाक यूकरिस्ट। इस अलतार से आपको यस्सु का पाक बदन और खून आप हासिल करेंगे। इसको कभी कम ना समझना। कलीसिया के लिए ये सबसे अजीम तोहफा है। क्या खुशकिस्मत आप हैं कि यहाँ इस इलाके के अंदर आप यस्सु का पाक बदन और खून हासिल करेंगे। हमारे गुजरे हुए वक्त हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्ग 2-3 घंटे चलकर उनको पाक शराकत मिलती थी, दूर चलना पड़ता था। लेकिन आप बड़े खुशकिस्मत हैं यहाँ इस गिरजाघर के लिए। लेकिन मुझे पता है फादर जी कहेंगे कि नहीं बिशप जी, यहाँ लोग पाकमास इलाके में हैं, कोई आता नहीं। अफसोस, ये जगह सैक्रमेंटों की जगह है, और सबसे बड़ा सैक्रमेंट पाक यूकरिस्ट, पाक संदूक रखा गया है ताकि आप उसकी मौजूदगी को देखें। और तीसरा पैगाम कि ये जगह आपके लिए है। एक गांव में लोग बड़े गरीब थे, लेकिन वो चाहते थे खुदा का हैकल बनाएं। लेकिन वहाँ पर एक ज़मींदार था जिसके पास बहुत पैसे थे। तो चर्च कमेटी उसके पास गए, उन्होंने उनसे दरख्वास्त की, सर हमारे लिए गिरजा बनाएं। उसने कहा ठीक है, मैं अपना पैसा लगाऊंगा, लेकिन आपने मुझे कोई तजवीज़ नहीं देंगे, ड्राइंग डिज़ाइन मैं करूंगा। उन्होंने कहा हमें तो हैकल मिल रही है, आप करें जो कुछ आप करना है। तो उसने शामियाना लगाया ताकि किसी को पता ना चले कि क्या हो रहा है, और उसने काम शुरू किया। 2-3 महीने में चर्च पूरा बन गया, और फिर उसने लोगों को दावत दी, आए लोग, अंदर आए, देखने लगे। उन्होंने कहा ये गिरजाघर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें एक नुक्स है। उसने कहा कौन सा नुक्स? उसने कहा बहुत ये अंधेरा है, आपने कोई रोशनी के लिए जगह नहीं छोड़ी। उसने कहा उसके पीछे एक राज है। उन्होंने कहा क्या? उसने कहा मैंने जानबूझ के इस जगह को अंधेरा रखा है, क्योंकि मैंने हर यहाँ मसीही ख़ानदान को एक लांटेन मैंने देना है, और हर कोई जब वो चर्च में आएंगे अपनी रोशनी लांटेन लेकर आएंगे और एक जगह पर मखसूस रखेंगे, और जब वो आएंगे तो चर्च में रोशनी होगी। और अगर 2-3 खानदान नहीं आए, उस चर्च में अंधेरा होगा। मेरे अज़ीज़ों, आज आप याद रखें, इस घर की रोशनी कराची इलेक्ट्रिक नहीं करेंगे, इस घर की रोशनी आप हैं। और आपने कहना है मैं अपनी दिल की रोशनी चर्च में लेके आऊँगी, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे ना आए, चाहे आप 1000 वाट के बल्ब लगाए, हकीकी रोशनी जमायत से आती है। उम्मीद है कि आप इस गिरजाघर की तकदीस सिर्फ आज तक नहीं रखेंगे, बल्कि आप जानेंगे कि ये जगह कलाम की है, ये जगह सैक्रमेंटों की है, और ये जगह हम सब की है। खुदावंद हमें ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से।